حدیث نمبر 904 جی، حضرت صہیب کی تاریخ وفات نہیں ملی بیٹے، حضرت صہیب کی تاریخ وفات نہیں ملی۔ حدیث نمبر 904 عن ایاس بن دغفل رضی اللہ عنہ قال رأیت ابا نضرة قبل خد الحسن بن علی علیہم السلام۔ دو نام اس میں آ رہے ہیں، ایاس بن دغفل اور ابو نضرہ، لکھ لیں۔ ابو دغفل نام اس طرح سے لکھیے، ابو دغفل، ایاس بن دغفل، تو یہ ایک ایٹ اے ٹائم یہ ابو دغفل بھی ہے، ابن دغفل بھی ہے، یہ اصل نام ان کا ایاس ہے، ایاس بن دغفل، ابو دغفل ایاس بن دغفل الحارثی۔ یہ تابعی ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور آپ کی بھی تاریخ وفات نہیں ملی۔ آپ جس سے روایت کرتے ہیں ان کا نام ہے ابو نضرہ، اس حدیث شریف میں جس سے روایت کر رہے ہیں وہ ہے ابو نضرہ، ابو نضرہ المنذر بن مالک العبدی۔ دوبارہ ابو نضرہ المنذر بن مالک العبدی، یہ تابعی ہیں اور یہ بھی بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور ابو نضرہ کا انتقال 109 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، 109 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ تو حضرت ایاس بن دغفل، حضرت ایاس بن دغفل تابعی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رأیت ابا نضرة قبل خد الحسن بن علی علیہم السلام، میں نے دیکھا کہ ابو نضرہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے گال کو چوم رہے تھے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے گال کو حضرت ابو نضرہ، یہاں پر عرب میں کیا یعنی کسی سے محبت کا اظہار کرنے اور کسی سے ادب کرنے کا اظہار کرنے کے طریقہ کار میں پیشانی کو چومنا ہوتا ہے۔ عرب میں کیا کہتے ہیں، گال کو چومنا بھی، کلے پر اور گال پر چومنا بھی عرب کے طریقے میں ہے، اور شولڈر کو بھی چومتے ہیں، یہاں پر یہ پیشانی کو چومتے ہیں، گال کو چومتے ہیں، شولڈر کو چومتے ہیں، ہاتھ کو چومتے ہیں اور پیر کو چومتے ہیں، یہ مختلف طریقے ہیں ادب اور محبت کا اظہار کرنے۔ تو ایاس بن دغفل کہتے ہیں کہ میں ابو نضرہ کو دیکھا، وہ امام حسن ابن علی علیہ السلام کو ان کے گال پر چوم رہے تھے۔ اس کو امام ابو داود اور ابن ابی شیبہ نے روایت فرمایا۔